الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، آج الحمدللہ 17ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی اور آج امام صاحب نے ان تراویح میں 20واں پارہ مکمل تلاوت کیا۔ اس 20ویں پارے میں سورہ نمل کے آخری 3 رکوع جو کل رہ گئے تھے وہ مکمل کیے گئے، سورہ قصص پوری تلاوت کی گئی اور سورہ عنکبوت کے پہلے 4 رکوع یعنی 44 آیات بھی آج تلاوت کی گئیں۔ سورہ نمل کے آخری 3 رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ بتایا گیا، جو کچھ اسے عطا ہوا، اس کے حصول میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں کفار کو سمجھایا، کچھ سوالات کیے، فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، کیا ان کو معلوم ہے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ یعنی زمین و آسمان، بھلا بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ امن جعل الارض قرارا، اور کس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور بتاؤ کون پریشان آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ امن یہدیکم فی الظلمات البر والبحر، اور کون ہے جو تمہیں خشکی اور پانی میں راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب ان تمام سوالوں کا جواب کیا ہے؟ کفار سے پوچھا گیا، تو اب بتائیے کیا ان سوالوں کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کرے؟ یقیناً نہیں۔ دوسرے اس انداز سے کفار کو جھنجھوڑا گیا کہ شاید وہ سوچیں اور اس پہ غور کریں۔ دوسرے رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا گیا کہ جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو شاید وہ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح مردے سن نہیں سکتے اس طرح حق کا انکار کرنے والے بھی بہرے بن کر حق سے نا آشنا رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ اسے دابۃ من الارض کہتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا اور انسانوں سے بات کرے گا۔ پھر ہم ہر امت میں سے ان گروہوں کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سب جھٹلانے والے آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، تم نے میری آیات کا کوئی علمی احاطہ نہیں کیا، یعنی ان کے خلاف کوئی آرگومنٹس نہیں دیے، دلیل کی بنیاد پر نہیں جھٹلایا، بس بغیر دلیل کے، بغیر آرگومنٹس کے میری نشانیوں کو اور میری آیات کو جھٹلا دیا، یہ تم نے جو ہے وہ صحیح بات نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، اور آج تو پہاڑوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی سختی سے محفوظ رہیں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو، یعنی تمہیں اعمال کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے؟ یہاں سورہ نمل مکمل ہوتی ہے۔ یہ صورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خطبے میں 3 کردار پیش کیے گئے، یعنی قوم فرعون، قوم سمود اور قوم لوط۔ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہری۔ پھر دوسرا خطبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال طاقت اور بے مثال حکومت دی،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے فخر اور غرور کا اظہار نہیں کیا بلکہ انکساری کا رویہ اختیار کیا۔ تیسرا کردار اس صورت میں ملکہ سبا کا بتایا گیا۔ یہ پہلے مشرکہ تھی، جب حق واضح ہو گیا تو انہوں نے بلا تاخیر حق کو تسلیم کر لیا۔ یہ 3 مختلف کردار جو ہے اس صورت میں بتائے گئے۔ دوسرے خطبے میں کفار کو جھنجھوڑا کہ وہ آخرت کو کیوں نہیں مانتے، اور جو ہے وہ دلائل سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اصل دعوت یعنی بندگی رب کو مختصراً پیش کیا۔ سورہ نمل کے بعد اگلی سورہ القصص ہے جس کی آج تلاوت کی گئی۔ سورہ قصص کا مرکزی مضمون رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا۔ پہلی 43 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی تفصیل سے بیان کی گئی، اور جو تفصیلات یہاں بیان کی گئیں قرآن میں کسی اور جگہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان نہیں کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو ایک قصہ بتانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی، یعنی آپ کے پاس اور کوئی سورس نہیں تھا کہ جہاں سے آپ یہ معلومات اخذ کرتے۔ یہ آپ کو معلومات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عطا فرمائی۔ اسی بنیاد پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی آپ کی جانب آتی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت کے غرور میں دعوت سے انکار کر رہے ہیں، اور پھر ان کو قارون کا قصہ سنا کر یہ بتایا گیا کہ قارون کو اس کی بے پناہ دولت تباہ ہونے سے نہ بچا سکی۔ پھر سورت کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ اس وقت تو آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ میں لے کر آئیں گے۔ سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ طاسیم میم، یہ کتاب مبین کی روشن آیات ہیں جنہیں ہم پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے جو کہ حق کے ساتھ بیان کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہمیشہ سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کو تقسیم کر دیتے ہیں، تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور یہ بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو گھروں میں کام کرنے کے لیے زندہ رکھ لیا کرتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ تو بہت فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل جو کہ محکوم اور مظلوم ہیں انہیں دنیا میں حکومت دی جائے اور دنیا کا پیشوا بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو شروع ہوتا ہے اس سورہ میں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو اشارہ کیا کہ تو اس کو دودھ پلا، اور جب اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، کچھ خوف اور غم نہ کرنا، ہم اسے تمہارے پاس دوبارہ لے آئیں گے اور پھر اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں رکھ دیا، اور دریا اسے بہا کر فرعون کے گھر کی جانب لے گیا۔ وہاں فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا۔ وہاں تو موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اڑا جا رہا تھا، اور انہوں نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی رہو۔ چنانچہ وہ الگ ہو کر اس کو دیکھتی رہیں اور دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کے بعد کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا، کسی خاتون کا دودھ نہ پیا، تو موسیٰ کی بہن نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس دوبارہ پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو،
اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ایک روز وہ صبح کے وقت اپنے شہر میں داخل ہوا، جبکہ شہر والے غفلت میں تھے، تو وہ دیکھتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، اور دوسرا آدمی اس کی مخالف قوم یعنی قبطیوں میں سے ہے۔ بنی اسرائیلی نے قبطی کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک گھونسا مارا، اور اس گھونسے سے قبطی مر گیا۔ جب قبطی کا انتقال ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی کارستانی ہے، اور وہ بے شک سخت اور کھلا دشمن ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد گھر چلے گئے۔ دوسرے دن جب دوبارہ گھر سے باہر نکلے تو ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپتے ہوئے شہر کی جانب آئے، تو دیکھا کہ وہی شخص بنی اسرائیلی جس کی کل قبطی سے لڑائی ہو رہی تھی، آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے دوبارہ اس حال میں دیکھا تو کہا کہ تو بڑا بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قبطی کو پکڑا جائے یا مارا جائے، تو وہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو یہ سوچ کر اس نے شور مچا دیا کہ اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ کیا تو اس ملک میں جبار اور ظالم بن کر رہنا چاہتا ہے؟ اس شور مچانے سے بات پھیل گئی، اور پھر درمیان میں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد جو بات آتی ہے یہ کہ ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ مصر سے نکلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے مدین جانے کا ارادہ کیا۔ مدین پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے اور کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور پانی پلانے والوں سے الگ تھلگ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر سائے کی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے اور بولے، پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی جس طرح کی مدد بھی، چھوٹی موٹی مدد جو بھی ہو، جو آ جائے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ابھی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی، اس کی تشریح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ وہ شرعی پردے کے اندر یعنی چادر لیے ہوئے، گھونگھٹ نکالے ہوئے وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کا اجر دیں۔ موسیٰ جب ان کے پاس پہنچے علیہ السلام اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالموں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، یہ بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں، چونکہ یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس لڑکی کو کیسے معلوم ہوا کہ مضبوط اور امانت دار؟ مضبوطی تو انہوں نے دیکھ لی کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو ہٹا کر لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اس سے ان کے طاقتور ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور امانت دار اس طرح کہ جب وہ لڑکی انہیں بلانے کے لیے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے کہ لڑکی سے کہا تم پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے ڈائریکشن دیتی رہو کہ اب سیدھے جانا ہے یا رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرنا ہے۔ آگے کیوں نہیں چلایا؟ اس لیے کہ ایک نامحرم کے جسم پہ نظر پڑنے کا خدشہ تھا، تو یہ نبی کی شان ہے، یہ ان کا حیا ہے کہ انہوں نے لڑکی سے کہا کہ میرے پیچھے چلو۔ تو لڑکی کی بات سننے کے بعد لڑکی کے والد نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک ہمارے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر دی، تو یقیناً 10 سال کی مدت پوری کی ہوگی،
تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، اور جب راستے میں پہنچے تو طور کی جانب ان کو ایک جگہ آگ نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں، یعنی راستے کی کوئی ڈائریکشن وغیرہ مل جائیں، یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ جب وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ اپنی عصا، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بل کھاتا ہوا سانپ بن گئی۔ اسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوا، اللہ نے فرمایا، موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، اور یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو ان کے ایک شخص کو قتل کر چکا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، تو میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، یعنی اس کی زبان میں روانی ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے، یعنی نشانیوں کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، یعنی انہوں نے نشانیوں کو نہیں مانا تکبر کی بنا پر، اور جادو کے زور پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر پائے۔ آخرکار ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کچھ باتیں کہیں۔ فرمایا کہ اے محمد، تم اس وقت مغربی گوشے میں یعنی طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم گواہوں میں شامل تھے، اور نہ تم مدین کے رہنے والے تھے کہ جب وہاں پر ہمارے نبی آئے، یا تم انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، اور نہ تم طور کے دامن میں اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا۔ اور یہ تمام معلومات نبوت کے ثبوت پر دی جا رہی ہیں تاکہ کفار ہوش میں آ جائیں۔ اس سے مراد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان معلومات کو اخذ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا مکہ کی زندگی میں۔ یہود کے پاس یہ معلومات تھی لیکن آپ ان سے نہیں پوچھتے تھے، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی تھی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ جو وحی آئی ہے اور انہیں ساری معلومات دی گئی ہیں، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے قصہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا، یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی جانب اللہ تعالیٰ سے وحی آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ کفار مکہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگلی آیات میں ایک اور واقعے کی جانب اشارہ ہے جس میں حبشہ سے 20 عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معلومات کے لیے آئے، اسلام کی دعوت کو سیکھنے کے لیے اور جاننے کے لیے آئے۔ جب آئے تو انہیں قرآن سنایا گیا۔ قرآن سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، اور ہم تو لگتا ہے پہلے سے مسلمان تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا اس ثابت قدمی کی بنا پر جو انہوں نے دکھائی۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب کفار نے ان حبشہ کے عیسائیوں پر اعتراض کیا کہ تم اتنی دور سے آئے اور اتنی جلدی مسلمان ہو گئے، تو اس اعتراض کے جواب میں حبشہ کے 9 مسلم لوگوں نے کہا کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، یعنی تم سے الگ ہوتے ہیں۔ کفار مکہ ایک اور بات کہا کرتے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں
تو یہ ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم ہلاک کر دی جائیں گے، ہماری حیثیت کم ہو جائے گی۔ آج ہم مذہبی پیشوا ہیں، اسلام لانے کے بعد سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہم پر زمین تنگ ہو جائے گی اور ہم یہاں مکہ میں رہ نہیں سکیں گے۔ یعنی ان کی مالی حالت بہت مضبوط تھی، تو اسی کی جانب ان کا اشارہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور نہ جانے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان بستی والوں کو اپنی معیشت پر بہت فخر تھا، یعنی وہ اکانومیکلی بہت مضبوط تھے، بڑے مالدار تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور یہ وہ ان کے مکانات ہیں، کھنڈرات ہیں جن میں ان کے بعد کوئی بھی آباد نہیں ہوا۔ وَمَا كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور پھر ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ جس مال و دولت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ مال و دولت تو قوم عاد اور قوم سمود کے پاس ہی بہت تھا، لیکن یہ دولت انہیں تباہ ہونے سے نہیں بچا سکی۔ پھر فرمایا کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کے مرکز میں، القرى بستیوں کے مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے نبی، ان سے کہو علیہ السلام، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم پر رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ یہ ذکر کرنے کے بعد آگے قارون کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ بے شک قارون تو موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی تھا، لیکن بغاوت کر کے وہ قبطیوں یعنی فرعونیوں کے ساتھ مل گیا اور فرعون کے ساتھ شامل ہو کر اپنی قوم کے خلاف ہو گیا۔ ہم نے اس قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقت اور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ غرور نہ کر، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر، یعنی لوگوں کو اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات دے جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر۔ زمین میں فساد نہ کر، اس سے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی دولت کو فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی دولت کو لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں فرعون نے یہ کہا، جب اسے کہا گیا کہ تو گھمنڈ نہ کر اور لوگوں کو اپنی دولت میں سے حصہ دے، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا جو مجھے حاصل ہے۔ تو کیا اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قارون سے زیادہ دولت، قوت اور جمعیت میں بڑھ کر تھے؟ ایک روز قارون بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، قارون تو بڑے نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا دیا ہوا کم رزق ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی نیکی کے ساتھ کم رزق پہ قناعت کرنا یہ صبر والوں کا شیوہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قارون جو کہ بڑی ٹھاٹ باٹ کا نکلا تھا، بڑی دولت تھی، ہم نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ، ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور اس کے گھر کو بھی۔ لگتا ہے اس کے گھر بھی کوئی بہت بڑا تھا، بہت عالیشان مکان تھا، جسے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور اپنے حامیوں کا کوئی گروہ نہ پا سکا جو اس کی مدد کے لیے آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب جو لوگ کل تک قارون کو دیکھ کر قارون جیسی دولت پا لینے کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے کہ افسوس ہم بھول گئے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔
اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھنس جاتے۔ افسوس ہم کو یاد نہیں رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے۔ یعنی یہاں فرعون کے گھر کو دھسا دیا گیا، قارون کے گھر کو دھسا دیا گیا، لیکن جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں غرور نہیں کرتے اور فساد فی الارض نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انجام کے لحاظ سے بھلائی تو متقی لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ اے نبی، یقین جانو کہ جس اللہ نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ بہترین انجام تک پہنچانے والا یعنی دوبارہ مکہ لوٹا کر لے جانے والا، یا پھر آخرت میں بہت بڑا مقام دینے والا۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ قرآن فرض کر دینے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس سے مراد یہ کہ خلق خدا تک قرآن کو پہنچانا، انہیں اس کی تعلیم دینا اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ قرآن کو فرض کرنے کا تقاضا ہے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، اور ان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں اور قرآن کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ پھر فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ قصص کی۔ اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہ سورہ قصص مکمل ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے دلائل اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ پہلی 43 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات بیان کی گئی جو قرآن میں کسی اور جگہ بیان نہیں کی گئی ایسی تفصیل کے ساتھ۔ اور تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس صورت میں فرمایا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنے دولت کے غرور میں دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو ان کو قارون کا واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ جو تمہاری دولت ہے تمہیں بچا نہیں سکے گی عذاب سے، جس طرح قارون کو اس کی دولت تباہی سے نہ بچا سکی۔ اور سورت کے آخر میں نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ جس آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن بہت جلد آپ ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں دوبارہ آئیں گے۔ سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکہ کے تکلیف والے زمانے کی صورت ہے جب شدید مظالم مسلمانوں پہ ہوتے تھے۔ عنکبوت عربی زبان میں مکڑی کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں مکڑی کا ذکر ہے، علامت کے طور پر اس صورت کا نام عنکبوت ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ جنت اتنی سستی شے نہیں ہے کہ مشکل سے گزرے بغیر، آزمائش کے بغیر تمہیں مل جائے، آزمائش ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ تکالیف جن سے مکہ میں مسلمان گزر رہے ہیں یہ عارضی ہیں اور بالآخر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ اس پس منظر میں بہت سے انبیاء کے واقعات سنائے گئے۔ ہر واقعے میں یہی ہوا کہ شروع میں ایمان والوں کو مشکلات آئیں، ان کا ذکر کیا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی پہلے مسلمانوں پر مشکلات اور پھر ظالموں کی تباہی۔ ہر واقعے کے اندر یہ دو چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جب کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے لیکن ان کے والدین مسلمان نہیں ہوئے۔ والدین اپنے کفر پر اڑے رہے، نہ صرف اڑے رہے بلکہ انہوں نے اولاد کو دوبارہ کافر بنانا چاہا اور ان کو کنونس کرنا چاہا یا اصرار کیا، زیادتیاں کی۔ تو اس موقع پر قرآن کی آیات نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو، الا یہ کہ وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں۔ اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہیں تو پھر ان کی بات نہ مانو۔ اس کے علاوہ سورہ عنکبوت میں توحید، رسالت اور آخرت کے بھی دلائل دیے گئے ہیں۔ آج سورہ عنکبوت کے پہلے 4 رکوع یعنی پہلی 44 آیات تلاوت کی گئی۔
آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ اب پھر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نوجوانوں سے کہی گئی کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تو ان کی بات نہ مان۔ پھر کافروں کے ایک قول کو نقل کیا جا رہا ہے کہ کافر ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ایسے کرنے والے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گمراہ کو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور گمراہ کرنے والوں کو تو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک گمراہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں کا بوجھ، اور گمراہ کرنے کا جو لوگوں کو گمراہ کر کے انہوں نے غلط راستے پہ ڈال دیا اس کا بوجھ، گویا کہ دوہرا بوجھ انہیں اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے قصے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کہ نوح علیہ السلام نے 50 کم 1000 سال تبلیغ کی اور اپنی قوم کے درمیان رہے۔ قوم نے بات نہیں مانی، آخر کار قوم کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگ بتوں سے رزق بھی مانگتے تھے، جو سراسر شرک ہے۔ تو اللہ ہی سے رزق مانگو، اس کی بندگی کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف پلٹ کر تم کو جانا ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، غم نہ کرو، اس سے پہلے یہ بہت سی قوموں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہمارے انبیاء کا تو یہی کام رہا ہے کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسولوں کو تو یہی کام رہا ہے کہ وہ صرف دعوت پہنچا دیتے ہیں۔ وہ تو مبلغ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو تبدیل کر دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر کا بیان کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کیا، اور پھر کس طرح وہ بار بار پیدا کرتا ہے؟ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم کا جواب یہ تھا کہ قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی جانب بھیجا جو فحش کام کیا کرتے تھے، اور ایسا فحش کام جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ تو ان سے قوم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، یہ ان کا کلام ہے لوط علیہ السلام کا، کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عاد اور سمود جیسی قوموں کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے مقامات تو تم دیکھ چکے ہو، تم وہاں سے گزرتے ہو۔ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زعم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، کسی کو ایک زبردست دھماکے سے ہلاک کر دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہ تھا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں اللہ تعالیٰ مکڑی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اس مقام پر آج کی منزل مکمل ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع سے پھر دوبارہ خلاصہ شروع کریں گے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔